بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہمارا ٹاپک ہے، پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے طلب کے تصورات، اور جو دوسرا ٹاپک ہوگا ہمارا آج کا وہ ہوگا طلب کی لچک اور اس کی اقسام۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، طلب کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ مختلف اشیاء کی طلب ایک دوسرے سے جو ہے وابستہ ہوتی ہیں، کیونکہ اکثر اشیاء کی طلب باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کی طلب ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، انحصار کرتی ہیں، لہذا ان کے باہمی تعلق کی بنا پر طلب کو درج ذیل جو ہے نا اس کے عنوانات سے اس کے جو ریلیشن شپ ہے، اس کا جو تعلق ہے، اس کی جو وضاحت جو ہے اس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہے ماخوذ طلب، ہاں جی، اخذ کی گئی طلب۔ اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹ بعض اشیاء کی طلب جو ہے براہ راست نہیں ہوتی، بلکہ بعض اشیاء کی طلب کی وجہ سے اسے طلب کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی طلب دوسری اشیاء کی طلب سے جو ہے نا اخذ کی جاتی ہیں، لہذا جو ہے نا ایسی طلب کو ماخوذ طلب کہیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مکان بنانا چاہتا ہے، کوئی شخص جو ہے نا بلڈنگ بنانا چاہتا ہے، مکان بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو اینٹیں، سیمنٹ، سریا، بجری وغیرہ، یعنی کہ یہ جو دیگر سامان ہوگا یہ اس کی کیا کہلائے گی؟ ماخوذ طلب کہلائے گی۔ چونکہ عاملین پیدائش کی طلب جو ہے، عاملین پیدائش کی طلب براہ راست تو ہمارے اس میں نہیں آتی، بلکہ ان کی پیدا کردہ چیزیں جو ہیں ہم استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عاملین پیدائش کی طلب بھی ماخوذ طلب ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا جو اس کی جو طلب ہے وہ ہے مشترک طلب۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بعض اشیاء جو ہیں، بعض چیزیں جن کے مشترک کا طلب رکھتی ہیں، ایک لیں گے تو دوسری بھی لینی پڑے گی، اگر ایک نہیں لیں گے مطلب ایک لیں گے دوسری نہیں لیں گے تو وہ چیز جو ہے، وہ شے جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، وہ مکمل نہیں ہوتی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کی اگزامپل کیا ہے؟ جیسے پین لیں گے تو انک بھی لینی پڑے گی، اسی طرح سے جو ہے کار لیں گے تو پیٹرول بھی لینا پڑے گا، جو ہے نا یہ چیزیں جو ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لازم و ملزوم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے ان میں سے کسی ایک کی قیمت تبدیل ہوتی ہے تو دوسرے کی طلب تبدیل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کار کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو پیٹرول کی طلب کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ کار کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، پیٹرول کی طلب کم ہو جائے گی۔ اگر پین کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو انک کی طلب کم ہو جائے گی۔ معاشی اصطلاح میں یہ تکمیلی اشیاء کہلاتی ہیں، کمپلیشن گوڈز کہلاتی ہیں، مکمل اشیاء کہلاتی ہیں، یعنی ایک لیں گے تو دوسری بھی ساتھ میں لازمی طور پر لینی ہوگی۔ آگے ہے مرکب طلب۔ بعض اشیاء کو ایک سے زیادہ مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مثلا لکڑی جلانے، فرنیچر بنانے، مکانات تعمیر کرنے وغیرہ کے کام بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا اس کو مختلف مقاصد کے لیے جب اکٹھا یعنی کہ جو ہے نا کیا جاتا ہے، یا اس کی طلب کو اکٹھا کیا جائے تو اس کی کیا کہلائے گی؟ مرکب طلب کہلائے گی۔ اسی طرح سے بجلی ہے، بجلی کی اگزامپل ہے کہ گھریلو استعمال کے لیے بھی ہے، کمرشل استعمال کے لیے، یعنی کہ کارخانوں میں، فیکٹریوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے، تو اس کی دونوں جو یعنی کہ اس کو جو ہے طرح کی جو طلب ہے، اگر اس کو ہم کیا کہیں گے کہ مرکب طلب ہوگی ہمارے لیے۔ نیکسٹ جو ہے ہمارا ٹاپک ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ ہے طلب کی لچک اور اس کی اقسام، یعنی کہ طلب کی لچک اور طلب کی لچک کی اقسام۔ قیمت اور طلب کے تفاضلی رشتے سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جب کسی شے کی قیمت میں جو ہے کمی بیشی ہوتی ہے تو طلب میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، یعنی کہ قیمت کے کم ہونے پر طلب پھیلتی ہے، قیمت کے زیادہ ہونے پر طلب کیا ہو جاتی ہے؟ سکڑ جاتی ہے۔ تو اسی خاصیت کی بنا پر یعنی کہ طلب کے گھٹنا اور بڑھنے کو طلب کی یعنی کہ لچک کا نام دیا گیا ہے۔ لچک کا سب سے پہلے جو تصور ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ ڈاکٹر ایلفرڈ مارشل نے یعنی کہ اس کو جو ہے نا اس کی اپنی کتاب اصول معاشیات میں بیان کیا۔ وہ اس بک میں لکھتے ہیں کہ طلب کی لچک سے مراد کسی شے کی طلب میں تبدیلی کی وہ شرح لی جاتی ہے جو اس کی قیمت میں تبدیل ہونے پر جو ہے واقع ہو، یعنی کسی منڈی میں طلب کی لچک کے کم یا زیادہ ہونے کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ قیمت میں ایک خاص تبدیلی کے پیش نظر طلب کم نسبت سے تبدیل ہوتی ہے یا زیادہ نسبت سے تبدیل ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، دیکھنا یہ ہے کہ جب قیمت کم ہوتی ہے
یعنی کہ کسی شے کی جب قیمت کم ہوتی ہے تو طلب میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، طلب میں ریئیکشن کیا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو طلب میں کمی کی کیا صورتحال ہے، یا کمی جو ہے کس قدر کمی واقع ہوئی ہے۔ طلب کی لچک ایک فنی اصطلاح ہے جسے معاشرت دان کسی شے کی قیمت میں تبدیلی کے پیش نظر طلب میں جو تبدیلی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پروفیسر فرگوسن لکھتے ہیں کہ طلب کی لچک کسی شے کی قیمت میں تبدیلی کے بعد اس شے کی مقدار طلب میں رد عملیت کا نام ہے، یعنی کہ طلب میں تبدیلی دراصل قیمت کا رسپانس ہے، قیمت میں تبدیلی کا رد عمل ہے۔ آسان الفاظ میں ہم طلب کی لچک کی تعریف اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ طلب کی قیمتی لچک سے مراد کسی شے کی طلب کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اس شے کی قیمت میں تبدیلی کے اثر کو قبول کرے، یعنی کہ طلب دراصل تبدیل ہوئی ہے قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے یا قیمت کے اثر کی وجہ سے، یعنی قیمت میں تبدیلی سے براہ راست اس کا اثر جو ہے مقدار جو ہے نا اس پہ مقدار پر جو تبدیلی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی قیمت کے بڑھنے یا گھٹنے سے طلب میں کمی یا اضافہ واقع ہوتا ہے۔ نظری معاشیات میں کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ تمام اشیاء کی طلب یکساں نہیں ہوتی، یعنی کہ تمام جو رسپانس ہوتا ہے قیمت کے اگینسٹ جو ہے طلب میں وہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات قیمت میں بہت زیادہ تبدیلی طلب میں تھوڑی تبدیلی کا باعث بنتی ہے، بعض اوقات قیمت میں تھوڑی تبدیلی طلب میں بہت زیادہ تبدیلی کا باعث بنتی ہے، اور ڈیئر اسٹوڈنٹ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جتنی قیمت میں تبدیلی ہوتی ہے اتنے ہی طلب میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو معاشیات میں اس صورتحال کے نام ہیں ان کے جس کو ہم طلب کی لچک کی اقسام کہیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں زیادہ لچکدار جو خط طلب بنے گا، یہ زیادہ لچکدار طلب جب کسی شے کی قیمت میں معمولی سی تبدیلی ہو، تھوڑی تبدیلی ہو اور اس کے رسپانس میں طلب میں بہت زیادہ تبدیلی آئے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زیادہ لچکدار کہیں گے۔ یہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ ایسی اشیاء جو لگژریز گڈز میں آتی ہیں، سامان تعیش میں آتی ہیں، مثلا رنگین ٹیلی ویژن، ایئر کنڈیشنز، کار وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی قیمت میں تبدیلی سے طلب میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ زیادہ لچکدار طلب۔ اس کی جو اگزامپل ہے وہ آپ کے سامنے رنگین ٹیلی ویژن کی صورت میں جو ہے نا گوشوارہ دیا گیا ہے کہ قیمت فی ہزار مطلب ہے کہ اگر قیمت 15,000 روپے جو ہے وہ ہوتی ہے ایک رنگین ٹیلی ویژن کی، تو طلب جو ہے وہ ہے 10، قیمت بڑھ کر 12 ہو گئی، طلب جو ہے 30 ہو گئی، قیمت یعنی کہ کم ہو کر 10 ہو گئی، طلب بڑھ کر 60 ہو گئی، اسی طرح سے قیمت مزید کم ہو کر 8,000 پہ آ گئی اور طلب بڑھ کر 100 رنگین ٹیلی ویژن کی تعداد پہ پہنچ گئی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس گوشوارے سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ قیمت میں تھوڑی تبدیلی ہے اور طلب میں بہت زیادہ تبدیلی ہے۔ اس کی جو مزید وضاحت ہے وہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام کی صورت میں دی گئی ہے کہ او ایکس پہ ہم نے مقدار طلب لیا ہے، او وائی پہ ہم نے قیمت لی ہے، یا ہم نے 15,000 ٹیلی ویژنس کی جو قیمت تھی اس کو ملایا ہے 10 کے ساتھ کیونکہ 10 طلب کی جا رہی تھی اس وقت، پھر جو ہے نا قیمت کم ہو کر 12 ہو گئی، طلب جو ہے بڑھ کر کتنی ہو گئی 30، پھر جو ہے مزید کم ہو کر 10 پہ جو ہے جب قیمت 10 پہ آئی ہے طلب بڑھ کے 60 پہ ہو گئی ہے، اور جب 8,000 روپے پہ قیمت آئی ہے طلب بڑھ کے کتنی ہو گئی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ وہ 100 ہو گئی ہے۔ تو اب اسی طرح سے ان نکات کو ملائیں گے تو ہمیں ایک خط حاصل ہوتا ہے جس کو خط طلب کہتے ہیں، وہ لیفٹ ٹو رائٹ اوپر سے نیچے او ایکس کے پیرلل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایسا خط ہے جو او ایکس کے متوازی ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں زیادہ لچکدار طلب۔
آگے جو ہے کم لچکدار طلب. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب کسی شے کی قیمت میں بہت بڑی تبدیلی آنے سے بھی طلب میں معمولی تبدیلی آئے، یعنی قیمت میں بہت زیادہ تبدیلی اور طلب میں معمولی تبدیلی واقع ہو، اسے کم لچکدار جو ہے نا طلب کہیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ان اشیاء کی صورت میں ممکن ہے جو ہمارے بنیادی ضروریات کی اشیاء ہوتی ہیں، بیسک جو ہے نیسیسٹیز آف لائف جو ہوتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، راشن وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں جو ہے بے شک قیمت میں بہت زیادہ تبدیلی ہے، لیکن کیونکہ ہماری خوراک، ہمارا کھانا پینا سے وابستہ ہوتی ہیں یہ چیزیں، اس طرح سے ہم ان میں زیادہ تبدیلی نہیں لا سکتے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قیمت میں بے شک زیادہ تبدیلی آئے، لیکن طلب میں چونکہ کم تبدیلی آتی ہے، اس لیے یہ کم یعنی کہ لچکدار طلب کہلاتی ہیں. اس کی ایگزامپل چینی کی جو ہے نا مثال جو ہے نا دی گئی ہے کہ جب چینی 80 روپے فی کلو گرام ہے، طلب جو ہے وہ 5 kg ہے. اسی طرح سے جب گھی ہے، جب 60 روپے فی کلو گرام ہے، یعنی قیمت 80 سے 60 پہ آ گئی ہے، تو طلب جو ہے وہ بڑھ کے 5 سے 6 پہ پہنچ گئی ہے. اسی طرح سے جب قیمت کم ہو کر 40 ہے، طلب جو ہے وہ 7 ہے، 20 پہ جو ہے وہ 8 ہے. اگر ہم نیچے سے اوپر کی طرف دیکھیں تو قیمت میں 20، 40، 60، 80 روپے اور طلب کیا ہے 8، 7، 6، 5. اوپر سے نیچے کی طرف آئیں قیمت کم ہو رہی ہے اور طلب میں معمولی اضافہ. نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو قیمت بڑھ رہی ہے، طلب میں معمولی کمی ہوئی ہے. اس کا خط جو ہے گوشوارہ کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈائیگرام کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. OX پہ کلو گرام لی گئی ہے طلب، OY پہ لی گئی ہے قیمت. 80 کو 5 کے ساتھ ملا دیا، 60 کو 6 کے ساتھ، 40 کو 7 کے ساتھ اور 20 کو کس کے ساتھ ملایا ہے 8 کے ساتھ. تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک خط حاصل ہوا ہے جو کہ DD خط ہے، کم لچکدار خط ہے، اور یہ متوازی ہے، متوازی ہونے کی کوشش کرتا ہے کس کے؟ Y ایکسس کے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ ہم ایک اور چیز بھی یہاں پہ ڈسکس کرتے چلیں، وہ ہوگی برابر لچکدار طلب. برابر، ایکول، وہ کیسے؟ قیمت میں تبدیلی اور طلب میں تبدیلی اگر برابر ہو تو ایسی طلب کو ہم برابر لچکدار طلب کہتے ہیں. کس صورت میں؟ یعنی کہ اس برابر لچکدار کی صورت میں جو خط طلب ہوگا وہ دونوں ایکسس کے درمیان رہے گا، Y ایکسس اور X ایکسس کے درمیان میں رہے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، طلب کی لامحدود لچک، جب کسی شے کی قیمت میں انتہائی معمولی تبدیلی ہو اور طلب میں لامحدود حد تک یعنی کہ تبدیلی آئے، تو اس کو یہ خط جو ہے وہ بنے گا مکمل طور پر کیا بنے گا؟ لامحدود لچکدار خط بن جائے گا، جو کہ آپ کے سامنے تصویر میں دکھایا جا رہا ہے پکچر میں کہ OX میں طلب، OY پہ قیمت. ہاں جی، DD خط جو ہے وہ مکمل طور پر کیا ہے؟ لچکدار ہے. انفینٹ کہہ سکتے ہیں ہم، لامحدود کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہے طلب کی صفر لچک. ہاں جی، جب قیمت تبدیل ہوتی رہے بے شک، لیکن طلب پر کوئی اثر نہ پڑے، یعنی قیمت کے کم ہونے پر طلب نہ بڑھے، قیمت کے زیادہ ہونے پر طلب میں کوئی تبدیلی نہ آئے یا کوئی اثر نہ پڑے. یا اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ اگر قیمت میں تبدیلی کا اثر طلب میں تبدیلی پر یا طلب پر کوئی اثر نہ ڈالے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صفر لچک کہیں گے. شکل دکھائی جا رہی ہے آپ کو ڈائیگرام کہ OX پہ جن کے ویسے طلب لی گئی ہے، OY پہ قیمت ہے، تو DD خط جو ہے جو کہ OY کی جو ہے پیرلل ہے، متوازی ہے، جو نا یہ ہمارا جو خط آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کو ہم صفر جو ہے طلب والا خط کہیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جو ہے نا پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.